الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. देखिए, सूरत तौबा है ना। तौबा का मतलब होता है रिपेंटेंस, तौबा करना। लेकिन इसका एक और नाम है, वो है सूरत बराअह, है ना। बराअह का मतलब होता है बरात इख्तियार करना। बरात बोलते हैं असल में डिस एसोसिएशन को, यानी कि आज़ादी को, या बोलते हैं आज़ादी को, यानी कि मैं तुमसे अलग हूँ, उसको बोलते हैं मैं तुमसे बरी हूँ। जैसे हम बोलते हैं मैं इस चीज़ से बरी उज़िम्मा हूँ, यानी कि मुझ पे ये चीज़ जो है, इसकी ये मुझ पे जिम्मेदारी नहीं है, मैं इसका रेस्पॉन्सिबल अब नहीं हूँ। ठीक है, ये एक मतलब हो जाता है। इसने यहाँ पे लिखा है बराअह को फ्रीडम फ्रॉम ऑब्लिगेशंस। हालांकि बराअत का मतलब होता है मतलब दूरी इख्तियार करना, डिस एसोसिएशन। इसको एक और लफ्ज़ आता है, पता नहीं इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, मुझे भी जहन में वो नहीं आ रहा है। शायद कुछ वेनरेशन बोलते हैं, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना है कि डिस एसोसिएशन। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे नहीं आता है स्टार्टिंग में। यहाँ पे खाली पढ़ना है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। यहाँ बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ना है? यहाँ पे मुख्तलिफ आ रहा है, मुफस्सिरीन बोलते हैं। कुछ बोलते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में जिक्र है मुशरिकीन का, तो उससे पहले बिस्मिल्लाह इसलिए नहीं आता है, लेकिन सही बात ये नहीं है। सही बात यह है कि सूरह तौबा से पहले सूरह अनफाल आता है, और सूरह अनफाल और सूरह तौबा के अंदर बहुत मुमासलत है, इनमें बहुत आपस में क्या है, मतलब सिमिलैरिटी है। तो इस सिमिलैरिटी की बुनियाद पे, इस यकसानियत की बुनियाद पे, एक हिसाब से सूरह तौबा जो है सूरह अनफाल के बाद जो आता है, वो इसका ततिम्मा है। ततिम्मा मतलब हो गया इसकी जो जिससे कंप्लीट हो जाता है ये सूरा। सूरह अनफाल जो है इसका ततिम्मा, इसका मतलब पार्ट, इसका बकिया, बाकी पार्ट्स का सूरतुल तौबा है, क्योंकि इनमें आपस में बहुत यकसानियत है। तो ये रीज़न है कि यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं आ जाता है, क्योंकि जो पुरानी सूरतों में कंटेक्स्ट था, टॉपिक था, सेम यहाँ पर भी है। और ये सब तिवाल में से आ जाता है। सब तिवाल हो गया कुरान की 7 बड़ी सूरतें, जो कुरान की ना 7 बड़ी सूरतें, सब तिवाल, उस सब तिवाल में से एक सूरा आ जाता है सूरह तौबा। तो ये भी यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस हमें समझ आ जाती है। तो ये हमने देखा। उसके बाद चलते हैं हम नीचे। आयत बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। बराअत का इजहार, बरात मतलब बेजारी या खुलासी बोलते हैं उर्दू में, बेजार हो जाना, ठीक है। खुलासी, बेजारी, मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, व रसूलिही, और अल्लाह तआला के रसूल की तरफ से, इलल्लदीना आहदतुम, उनकी ओर जिनसे तुमने अहद किया, जिनसे तुमने एक मीसाक, एक कोवेनेंट, एक वादा किया उनके साथ तुमने। ट्रीटी उसको बोलते हैं, है ना। ट्रीटी मतलब होता है कि दोनों, एक मतलब वो साथ में मिल जाते और कोई फैसला करते कि हम ऐसा नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं कोवेनेंट, वादा करना, है ना। अहद व पैमान बोलते हैं इसको उर्दू के अंदर, अहद बोलते हैं अरबी के अंदर। जिनसे तुमने अहद किया था, मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों से। अब अल्लाह ताला की बारात है इससे, और अल्लाह के रसूल की, मतलब हो गया कि अब हम वो ट्रीटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुफ़ार थे उन लोगों ने उस ट्रीटी की पासदारी नहीं की थी। उनने कह दिया था चलो वादा कर दिया, हम अटैक तुम पे नहीं करेंगे, हम किसी कुफ़ार को, हम जो कुफ़ार है वो किसी और की मदद नहीं करेंगे तुम्हारे खिलाफ, मुसलमानों, हम ये बोलते हैं। लेकिन उन्होंने इसकी पासदारी नहीं की, उन्हें अटैक भी कर दिए। उनने अपना जो है ना हॉस्टाइल हॉस्टाइल नेचर दिखा दिया, उनने अटैक्स पे अटैक कर दिए। उनने जो ये ट्रीटी थी ये तोड़ दी खुद। तो यहाँ से मुसलमानों को कहा गया तुम भी ये ट्रीटी अब तोड़ दो, तुम अब इसके जिम्मेदार नहीं हो, तुम अब इससे बरी उज़िम्मा हो, तुम अब डिस एसोसिएट करो अपने आप को इस वादे से। तो ये यहाँ पे मुराद है, ठीक है। मिनल्लाहि व रसूली इलल्लदीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। अच्छा, एक और बात है। असल बात ये है कि फतेह मक्का जब हो गया ना, फतेह मक्का जब हो गया, वो हो गया 8 हिजरी के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट साल था 9 हिजरी के अंदर, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना जाने के बाद 9वें साल, 9 हिजरी के अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को और अली रजी अल्लाह अन्हु को और दीगर सहाबा को कुरान करीम की ये आयत और ये अहकाम देकर भेजा। ये वाली आयत ना, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन फसीहू फिल अर्दि अर्बअत अशहुर वअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाहि व अन्नल्लाह मुखज़िल काफिरीन। अच्छा, इन आयतों में बहुत होता है कन्फ्यूजन है कुफार को। वो सोचते हैं इस्लाम बहुत खतरनाक रिलीजन, ये बोलते हैं सारों को मार दो जितने भी कुफार हैं। हालांकि ये बिल्कुल सही नहीं है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे वैसे वैसे आयत भी है ना, ये वाली आयत जो अक्सर काफिर इस्तेमाल करते हैं, ये वाली आयत, वो ये वाली आयत ना, ये वाली देखिए आप, तुम जहां उनको पाओगे फ़क्तुलूहुम हैथु वजदतुमूहुम, देखेंगे वहाँ तफसील इसकी क्या है इंशाल्लाह।
تو اس موقع پہ جب انہوں نے سارے وعدے توڑ دیے کفار نے، انہوں نے جو ہے ٹریٹی معاہدے پہ وہ پاسداری انہوں نے نہیں دکھائی اس چیز کی، اس کے بعد آپ نے کہا علی رضی اللہ عنہ سے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اور دیگر صحابہ سے کہ وہ یہ آیتیں تلاوت کرے کفار کے سامنے، ان کو اس کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے علی رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی مشرک اب طواف نہیں کر سکتے خانہ کعبہ کا، اور کوئی بھی ننگا طواف نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ننگا طواف کرتے تھے۔ مشرک جو تھے وہ ننگا طواف کرتے تھے، وہ لباس نہیں پہنتے تھے، اور وہ بولتے تھے لبیک اللہم لبیک بولتے تھے وہ، لیکن وہ بولتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملیک وما ملک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، صرف وہ شریک جو نے خود بنا دیا اپنا شریک، اس کو تو طاقت دیتا ہے، اس کو اپنی طاقت نہیں ہے، وہ ایسا بولتے تھے۔ تو لیکن وہ بھی مشرک تھے، ان کے خلاف قتال کر دیا گیا۔ اچھا اس کے بعد اب دیکھیے آیت نمبر 2 بولتی ہے فسیحوا فی الارض، تو اب تم زمین کے اندر جو ہے تم چلو پھرو، ٹھیک ہے؟ سیحو مطلب تم تم اس میں موومنٹ کرو زمین کے اندر۔ اربعۃ اشہر، یہ کفار سے کہا جا رہا ہے اب تم موومنٹ کرو زمین کے اندر 4 منتھس تک، تمہیں یہ مطلب ٹائم مل رہا ہے اتنا، 4 مہینے کی ڈیل تمہیں مل رہی ہے، تمہیں ان 4 مہینے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم یہ جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ معجز مطلب ہو گیا کسی کو عاجز کرنا، کسی کو انکیپیبل کرنا، یا مطلب ہو رہا ہے اسکیپ کرنا، تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اسکیپ نہیں کر سکتے، تم اللہ تعالیٰ کے مواخذے سے فری نہیں ہو سکتے ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے، رسوا کرنے والا ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب دیکھیے جو نا یہ اعلان برات ان مشرکین سے کیا گیا، ٹھیک ہے، جن سے غیر مؤقت معاہدہ کیا تھا۔ غیر مؤقت کا مطلب ہوتا ہے ایسا معاہدہ جس میں کوئی ٹائم کی لمٹ نہیں رکھی گئی ہوگی، اس کو بولتے ہیں غیر مؤقت، ایسے غیر مؤقت ہے نا، مؤقت وقت سے بن گیا ہے، یعنی کہ کوئی یہاں پہ ٹائم فریم کا لمٹ نہیں ہوتا ہے، اتنا ٹائم تو بس اس کے بعد معاہدہ توڑ دے، اس کو بولتے ہیں غیر مؤقت، ٹھیک ہے؟ کچھ بولتے ہیں وہ 4 مہینے کا تھا، یا کچھ بولتے ہیں کیا وہ اس سے بھی ٹھیک ہے، یا 4 مہینے سے کم تھا وہ معاہدہ، لیس دین 4 منتھس کا وہ معاہدہ تھا جو ان سے کیا گیا، یا وہ غیر مؤقت تھا، اس میں کوئی وقت کی پاسداری نہیں تھی، یا کچھ بولتے 4 مہینے سے زیادہ مدت تھی وہ، لیکن ان کی طرف سے جو یہ عہد تھا انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی، انہوں نے اس وعدے کی پاسداری نہیں کی، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پھر بھی اٹیک کر دیا۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم پورا توڑ دو اس ٹریٹی کو، ہے نا؟ جو جیسا وہاں سے بہیو کرتا ہے اس کو پھر اگر یہاں سے اچھا بہیو کریں گے، وہ اس پہ رحم نہیں کرنا ہوتا ہے، وہ خود پہ ظلم کرنا ہوتا ہے نا؟ اسلام بولتے ہیں کسی اتنا اتنا اچھا نہیں بنانا چاہیے کہ خود کے نقصان کے بلبوتے پہ کسی کو ہم فائدہ پہنچاتے ہیں، تو ویسے یہاں پہ یہ چیز ہے۔ اس کے بعد اچھا اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ تم جزیرہ عرب سے باہر نکل جاؤ، ان کفار سے، حربی کفار کو بولتے ہیں جو وار کے لیے تیار تھی، جو چاہتے تھے لڑنا، جو مطلب پیس نہیں چاہتے تھے مطلب معاشرے کے اندر، ان سے کہا گیا کہ تم جزیرہ عرب کو چھوڑ دو، تمہیں لمٹ ہے 4 مہینے کا، اگر تم 4 مہینے کے بعد بھی نہیں نکل گئے تو تم تسلیم کر دیے جاؤ گے کہ تم لڑنے والے ہو، اور تم سے قتال بھی کر دیا جائے گا، ان کو یہ کہا گیا۔ لیکن اس میں بھی ایکسیپشن ہے، یہ ساروں کے بارے میں نہیں ہے آیت، وہ آگے آ جائے گا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان، اناؤنسمنٹ، اور اللہ کے رسول کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کی اور، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن۔ یہاں پہ کیوں حج الاکبر آ گیا، الحج الاکبر؟ دیکھیے یوم الحج الاکبر کو جیسے صحیح بخاری مسلم میں آ گیا، اس سے مراد ہے یوم النحر۔ یوم النحر کیا ہوتا ہے؟ عید کا دن، یعنی کہ 10 ذی الحجہ۔ میں یہاں پہ لکھتا ہوں یوم الحج الاکبر سے مراد ہے یوم النحر، اور یوم النحر کیا ہوتا ہے؟ جس دن نہر انسان کرتا ہے، سیکریفائس انسان کرتا ہے، ڈے آف سیکریفائس، وہ کیا ہوتا ہے؟ 10 ذی الحجہ کا دن، ٹھیک ہے؟ اور اسی دن مینا کے اندر جو نا مینا کا مقام ہے، وہاں پہ اعلان برات سنا دیا گیا جو علی رضی اللہ نے سنایا اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ 10 ذی الحجہ کو یہاں پہ کیوں کہا گیا حج الاکبر؟ یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ عوام اس ٹائم پہ بولتی تھی عمرہ کو الحج الاصغر، چھوٹا حج، وہ بولتے تھے، تو اس لیے کہا گیا اصلی حج کو، جو حج ہوتا ہے جس میں مناسک حج ادا کرتی جاتے ہیں، چاہے مزدلفہ جاتے ہیں انسان، منہ جاتا ہے، عرفات جاتا ہے، وقوف عرفات ہوتا ہے، جمرات ہوتی ہے، تو یہ سب جہاں پہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اصلی حج، اس کو بولتے ہیں حج الاکبر، کیونکہ عوام بولتی تھی عمرہ کو حج اصغر، یہ صحیح بات ہے۔
اور بعض بولتے ہیں کہ حج اکبر جو ہے اس کو اس لیے بولتے ہیں، اس حج کو بولتے ہیں جو جمعہ کے دن حج کا دن آتا ہے، لیکن یہ بات کسی ثابت نہیں ہے کسی حدیث سے کہ حج اکبر ہو گیا وہ حج جو جمعہ کے دن آ جائے گا، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ صحیح بات ہے کہ عوام بولتی تھی عمرہ کو حج اصغر، تو حج اکبر کہا گیا اصلی حج کو جو ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا اس دن منا کے اندر ان اللہ بری من المشرکین، کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بیزار ہے مشرکوں سے، وہ ڈس ایسوسیٹڈ ہے فرام مشرکس، یا وہ فری فرام obligations، اب ہم پہ کوئی obligation نہیں ہے تمہاری سیفٹی کی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ تم لوگوں نے خود اس عہد کو توڑ دیا۔ وَرَسُولُهُ، اور نہیں اللہ کا رسول جو ہے وہ obligated ہے تمہارے بارے میں، اب وہ بھی تم سے بیزار ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، لیکن اگر تم توبہ کرو گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم روگردانی سے کام لو گے، تم ٹرن اوے کر دو گے، فَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم یہ جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اسکیپ نہیں کر سکتے ہو۔ اگر تم دنیا میں بچ بھی گئے اللہ کی پکڑ سے، لیکن تم آخرت میں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے ہو نا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، ہمارا جو انتہا ہے وہ کہاں ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ انسان مت بھاگ سکتا ہے، انسان بولے گا میں دنیا میں ظلم کیا، گناہ کیا، میں بھاگ جاؤں گا اللہ کی پکڑ سے، یہ مت پاسبل ہے۔ جس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے ہمیں اسی کی اور واپس جانا ہے۔ وبشر الذین کفروا، اور آپ بشارت دیجئے کفار کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی ان کو آپ بشارت دیجئے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ کیا کیا مسئلہ آ گیا۔ یہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ مہلت ان کو اس لیے نہیں دی ہے کہ مطلب مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں ہے ان کو جلدی اٹیک کرنا، یہ مہلت 4 مہینے اس لیے دی تاکہ ان کو ٹائم مل جائے گا سوچ بچار کرنے کے لیے، اسلام کی حقانیت وہ سمجھیں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہمیں جو یہ مہلت دی گئی ہے اس میں وہ توبہ بھی کر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور شرک سے توبہ کر کے مسلمان بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے بچ سکتے ہیں اس ذلت سے، رسوائی سے جن کا مقدر بن سکتی ہے اگر وہ اسلام کی اور نہیں آ جائیں گے، اگر وہ اسی کفر پہ رہیں گے تو دنیا اور آخرت میں وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ تو اس سے ان کو یہ موقع دیا گیا، ایک ڈیل دی گئی ان کو 4 مہینے کی، کہ وہ ان 4 مہینے میں فسیحوا فی الارض، وہ اس پہ چل سکتے ہیں آرام سے زمین کے اندر، ان کو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا اس کے بعد لیکن پھر بھی اکثر ایک اور آگے استثناء یہاں پہ، الا الذین عاہدتم من المشرکین، صرف وہ جن سے تم نے عہد کر دیا ان مشرکوں سے، وہ ایسے مشرک تھے کہ ثم لم ينقصوکم شیئا، انہوں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لم ینقصوکم یہ نقصان سے بن گیا ہے، ان نے کوئی تمہیں ہارم نہیں پہنچایا، انہوں نے تمہیں کوئی ضرر ضرر رسائی نہیں پہنچائی، ولم یظاہروا علیکم، انہوں نے تمہارے خلاف کسی کو سپورٹ نہیں کر دیا۔ یظاہر علیکم کا کس کو مطلب فار ایگزامپل کوئی ٹیم ہے، ان کو ہرانے کے لیے میں کسی کو بول رہا ہوں میں تمہارا سپورٹ کروں گا ان کو ہرانے کے لیے، اس کو بولتے ہیں یظاہر علیکم، یعنی کہ کسی اور کو کرنا سپورٹ تمہارے خلاف، انہوں نے ایسا نہیں کر دیا، احدن کسی بھی ایک کو، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ، تو آپ بھی پورا کریے، اتمو اتمام سے بن گیا، اتمام ہو گیا تمام کرنا، کچھ چیز مکمل کرنا، تو آپ بھی فلفل کریے الیہم ان کی اور، عہدہم ان کا عہد، الی مدتہم ان کی مدت تک، جب تک انہیں مدت رکھی ہوگی، یعنی کہ یہ اس کے بارے میں آ رہا ہے یہاں پہ، یہ اس عہد کے بارے میں آ رہا ہے جو عہد مؤقت ہوگا، عہد مؤقت، مؤقت مؤقت مطلب جو کسی ٹرم تک ہوگا، کسی ٹائم پیریڈ تک ہوگا، ایسے لکھتے ہیں اس کو، بولتے ہیں عہد مؤقت، جو انہوں نے کفار نے عہد مؤقت کیا تھا کہ اس مدت تک ہم اس عہد میں رہیں گے، تو ان کو آپ اس مدت تک برابر ان سے کیا رہیے، اسی میں رہیے آپ، اسی عہد کے اندر، ان اللہ یحب المتقین، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تقوی یہاں پہ یہ ہے کہ تم ان کے خلاف لڑائی نہیں کرو گے، جو امن پسند ہوں گے، ہے نا، جو چاہتے ہوں گے ہم اس ٹریٹی میں ہی رہیں گے وہ رہ سکتے ہیں، لیکن جو وائلیشن کرتے ہیں اس ٹریٹی کی، جو اس کو بالکل وائلیٹ کرتے ہیں، جو ٹریٹی ہم نے کی تھی، یا جو ایسے کفار ہیں جو باقی کفار کو ہیلپ کرتے ہیں اور جو بالکل آپ سے لڑائی چاہتے ہیں، بکس آپ کا رکھتے ہیں، آپ کو باہر نکالنا چاہتے ہیں آپ کے گھروں سے، ان کے ساتھ آپ کو معاہدہ توڑنا ہے، اور وہ اب اس ذمے میں نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن فَإِن فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اصلی فَإِذَا انسَلَخَ، انسلخ ہو گیا کوئی چیز پاس ہو جانا، مطلب گزر جانا، انسلخ، ٹھیک ہے، وہ گزر گیا، وہ ختم ہو گیا، یا انسلاخ اس کا مصدر ہے، انسلاخ بولتے ہیں ختم ہونے کو یا گزر جانے کو، پاس اوے ہونے کو، جب پاس اوے ہو جائے گا اشہر الحرم، سیکرڈ منتھس،
जैसा कि आप जानते हैं अशहुर हुरम कौन है इस्लाम में? 4 महीने है ना, जुल्कादा जुल्हिज्जा है ना, साथ साथ रजब और मुहर्रम। तो ये हम जानते हैं। अब रखेंगे ऐसे याद, रजब तो पहले ही आता है, फिर जुल्कादा जुल्हिज्जा और मुहर्रम, इन चार को बोलते हैं अशहुरुल हुरम। लेकिन यहाँ पे ये चार मुराद है कि नहीं? बाज मुफस्सिरीन बोलते हैं वही मुराद है, बाज बोलते नहीं इससे अलग मुराद है, वो हम देखेंगे वो क्या है। फ़क़्तुलुल मुशरिकीन, तुम कत्ल कर दो मुशरिकों को। देखिए बाज क्या बोलते हैं मुफस्सिरीन, अली रजी अल्लाह अन और अबू बकर रजी अल्लाह अन ने कब ऐलान कर दिया, या बाकी सहाबा ने, उन्होंने 10 जिलहिज्जा को ऐलान कर दिया। तो वो करते हिसाब 10 जिलहिज्जा से लेके करते वो 4 मंथ का हिसाब, वो कहाँ पहुंचता है? वो पहुंचता है फिर सीधे 10 रबीउल सानी तक, है ना। देखिए जिलकादा जिलहिज्जा गया खत्म साल, फिर क्या है? मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल, देखिए मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल हो गए 3 महीने। पहले क्या था? जिलहिज्जा। जिलहिज्जा के हो गए कितने? हो गए ना उसके मतलब जिलहिज्जा से लेके बराबर रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल तक कितने आते हैं? सॉरी रबीउल सानी तक कितने आते हैं? 4 महीने आते हैं वहां तक। तो वो बोलते हैं कि इस अशरुल हुरम से मुराद है 10 जिलहिज्जा से 10 रबीउल सानी तक। अब आप बोलेंगे रबीउल अव्वल रबीउल सानी तो नहीं आता है इसमें, अशरुल हुरम के अंदर वहां तो आता है क्या? रजब वहां पे आता है, और वहां पे जुल कादा आता है, और वहां पे जुल हिज्जा आता है, और वहां पे मुहर्रम आता है। तो इनको ये टेम्पोररली हुक्म लग गया अशरुल हुरम का, क्योंकि इस टाइम पे जो है हम देखने वो क्या है, जब गुजर जाएंगे 4 महीने, यानी कि इस डील तो यहां से कि ना, इस टाइम पे ऐलान कर दिया, इधर से इधर तक के 4 मंथ, इन 4 मंथ तक उनको डील दी गई, और ज्यादा सही रहा यही है। इन 4 महीने से मुराद वो 4 महीने नहीं है बराबर, तो हिसाब मतलब बराबर आएगा, हिसाब करना है यहाँ से। अब इसको हुर्म का नाम है क्या? सैक्रेड मंथ, इसमें लड़ाई नहीं करनी है असल में, है ना। इसका हुक्म ये कि इनकी एक हुर्मत है, इस मौके पे लड़ाई नहीं करनी होती है किसी के साथ। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अगर वो वहां से अटैक वापस कर देंगे तो उनको अटैक करना इन 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 रेसिप्रोकेशन, मतलब उनको यहाँ से वापस अटैक करना, अगर वो अटैक करेंगे इनिशिएट तब जाके। लेकिन यहाँ से इनिशिएट नहीं करना है इन महीनों में। लेकिन अब यहाँ पे हुक्म लग गया अशरुल हुरम का उनको, जो 10 जिलहज हो जाएगा स्टार्ट, और एंड होगा 10 रबीउल सानी में। यहाँ पे अलग हुक्म है, ये बहुत एक्सेप्शन है, ये इस्तिस्नाई सूरत यहाँ बयान की गई है। क्या कहा गया? जब पास अवे हो जाएंगे ये 4 महीने, पता ना वो अब 4 महीने कौन से हैं? हाँ, फ्रॉम 10 जिलहज टू 10 रबीउल सानी, फ़क़्तुल मुशरिकीन, तुम कत्ल कर दो मुशरिकों को। उसके बाद हैथु वजदतुमूहुम, तुम जहां कहीं उनको पाओगे वहां पे, वखुदूहुम, तुमको पकड़ दो, उनका तुम मुआखिदा कर दो, उनको तुम सीज दें, उनको तुम पकड़ो। वहसुरूहुम, उनको तुम मतलब उनका तुम ये करो क्या? उनको तुम घेराव कर दो। उसको बोलते हैं मुहासरा करना, है ना, मुहासरा। मुहासरा मतलब होता है बिल्कुल ना घेराव कर देना बाहर से, उसको बोलते हैं बीसीज बोलते हैं इंग्लिश में। वहसुरूहुम, तुम उनका मुहासरा कर दो। वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद, तुम बैठ जाओ उनके लिए हर प्लेस ऑफ एम्ब्यूश के पास। प्लेस ऑफ एम्ब्यूश क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं शेर हूं, मान लिया आप फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या शिकार है डियर। अब शेर बैठता है ना ऐसे खतरनाक तरीके से, उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ एम्ब्यूश। फिर वो एक साथ अटैक कर देता है, मतलब आप तैयार रहिए अटैक करने के लिए, आप बैठिए उस जगह पे जहाँ पे उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ एम्ब्यूश, वहां बैठ जाइए आप, मरसद बोलते हैं उसको। फ़इन ताबू, लेकिन अगर वो तौबा करेंगे, ठीक है। मरसद का मतलब होता है असल में इंतजार की जगह, या इसको बोलते हैं उर्दू में गात की जगह, जिस तरह कुरान में भी आ गया है, इन जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम गात लगाए हुए है, जहन्नम इंतजार करती है कि कब उसमें जहन्नमी जाएंगे। उसको आदरा ने वैसे बनाई है, वो डेस्परेट है, जहन्नम का घुसेंगे उसके अंदर। तो मरसद बोलते हैं इंतजार की जगह को, गात की जगह को। लेकिन फ़इन ताबू अकामु सलात, अगर वो तौबा करेंगे और नमाज कायम करेंगे, वो आतु ज़कात, और ज़कात देंगे, तौबा के बाद नमाज ज़कात पढ़ेंगे, देंगे वो, नमाज पढ़ेंगे ज़कात देंगे वो, फ़खल्लु सबीलहुम, तो तुम उनका रास्ता छोड़ दो, यानी कि तुम उनका मुआक़िदा ना कर दो, अगर वो ईमान वाले बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नमाज और ज़कात का हुक्म क्यों आ गया? इतना ज़रूरी है नमाज पढ़ना और ज़कात देना। जैसे कुरान में भी क्या आ गया है, फ़इन अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, अगर वो नमाज कायम करेंगे ज़कात देंगे तब जाके वो आपके दीनी भाई है। ज़कात न देने वाला काफिर नहीं होता है, लेकिन ज़कात की फर्जियत का इनकार करने वाला काफिर होता है। नमाज न पढ़ने वाला बास उलमा के नज़दीक काफिर नहीं होता है, और राजह राय जो है उलमा की, वो काफिर हो जाता है जो नमाज अमदन कसदन छोड़ देता है। अमदन कसदन, या सारी नमाज छोड़ देता है बिल्कुल लिया, वो राजह उलमा के नज़दीक वो काफिर होता है। लेकिन इसमें दूसरी राय ये भी है कि वो काफिर नहीं हो जाता है जो नमाज नहीं पढ़ता है।
کیونکہ وہ بولتے ہیں اس سے کفر اعتقادی مراد نہیں ہے، اس سے کفر عملی مراد، جیسے امام شیخ البانی بولتے ہیں اس بارے میں۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مانع زکوٰۃ کے ساتھ قتال کیا، ان نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر رہے تھے کہ نہیں۔ صحیح بات ہے کہ وہ نہیں کرتے تھے، یا کچھ مطلب ان میں سے کرتے بھی ہوں گے، لیکن انہوں نے مطلب بالکل پبلکلی یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں گے، ان کے ساتھ قتال کر دیا گیا۔ تو یہ امپورٹنس سمجھے نماز کی کتنی زیادہ ہے، کہ اس انسان کے اسلام کی پہچان نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور روزہ رکھنا ہے، جو کہ ارکان اسلام ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے نا، ان کے بارے میں آ گیا ہے کہ وہ بولتے تھے، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اللہ کی قسم میں ان سے قتال کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر دیا، جنہوں نے مطلب فرق کر دیا اس اعتبار سے کہا کہ نماز امپورٹنٹ ہے، زکوٰۃ امپورٹنٹ نہیں ہے، یا زکوٰۃ امپورٹنٹ ہے، نماز امپورٹنٹ نہیں ہے، ان کے ساتھ انہوں نے قسم دکھائی میں ان سے قتال کر دوں گا، جن کو بولتے ہیں مانین زکوٰۃ، کہ اصل میں اس موقع پہ بہت ردہ وارز ہوئی تھی نا، ردہ کی جنگ ہوئی تھی، مطلب جو مرتد ہو رہے تھے، جو مسلمہ کذاب، یا جو اس ٹائم پہ باقی تھے جو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، وہ اس ٹائم پہ بہت سارے کیا ردہ وارز کیے گئے نا، جنگ یرموک کر دیا گیا، باقی ہو گیا اس ٹائم پہ۔ اچھا اس کے بعد دیکھیے قرآن کیا بولتا ہے، قرآن بولتا ہے نا کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم مت لڑو کفار کے ساتھ مسجد حرام کے سامنے، حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تمہارے ساتھ مسجد حرام میں نہیں لڑیں گے، یعنی کہ اگر انہوں نے انیشیٹ کر دیا وار، تب جا کے تمہیں لڑنے کی اجازت ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر ان نے تم سے مطلب قتال کر دیا، فَاقْتُلُوهُمْ، تم ان کو پھر واپس ان سے قتال کر دو۔ تو یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ قرآن بولتا ہے کہ مسجد حرام کے پاس ان سے مت لڑو یہاں تک کہ وہ خود تم سے لڑیں گے، اگر وہ لڑیں گے پھر تم بھی ان سے لڑیں، اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیا، اور صرف حدود حرم سے باہر حل میں قتل کرنے کی اجازت ہے نا، حدود حرم کے باہر اگر حرمت کا مہینہ نہیں ہوا اس میں تو پتہ یہ کر سکتے، لیکن کوشش کر رہی ہے کہ اگر وہ وہاں سے اٹیک بھی کریں گے تو حدود حرم کے باہر ہی ان سے لڑا جائے گا، نہ کہ حدود حرم کے اندر، کیونکہ اس کی بہت حرمت ہے نا، اس کو بولتے ہیں مسجد الحرام۔ حرام کا مطلب ہوتا ہے، دو مطلب ہوتے ہیں حرام کے، ایک ہوتا ہے سیکرڈ، دوسرے پروہیبٹڈ، یعنی کہ ایک ہوتا ہے حرمت والا، دوسرا ہوتا ہے منع شدہ، وہ کیا ہے؟ حرام۔ اس کے بعد وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھیں ایک اور چیز یہاں پہ آ گیا، اگر مشرک، ایسا نہیں ہے کہ جو سامنے کا سب کو مار دو، دیکھیں ایک تو یہ وہ ہے جنہیں ٹریٹی توڑ دی، ان کو پہلے وارن کر دیا گیا تم چھوڑ دو جزیرہ عرب کو، اگر تم نہیں چھوڑ دو گے تو تم سے لڑا جائے گا، تب جا کے اگر وہ نہیں ہے ان کو پھر تب جا کے یہ حکم آیا ہے نا، یہ مطلب کنڈیشن بیسڈ ہے، یہ نہیں مطلب ایبسلوٹ حکم دینا ہے اس کا۔ اکثر کفار کرتے ہیں کام، وہ بولتے دیکھو اسلام کتنا ٹیررزم سکھاتا ہے، وہ نکالتے یہ والی آیت سورۃ التوبہ 9:5 بول رہے ہوتے وہ ہمیشہ، سورۃ توبہ ورس نمبر 5، لیکن اس کا کنٹیکس وہ سمجھتے نہیں ہے اس میں کیا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر کوئی مشرکوں میں سے آپ کو جو ہے پناہ آپ سے مانگ رہا ہے، استجارک یعنی کہ آپ سے پناہ چاہ رہا ہے وہ، فَأَجِرْهُ، اس کو آپ پناہ دیجئے، اس کو بولتے ہیں اسائلم، ہے نا، اس کو بولتے ہیں اسائلم، اسائلم مطلب ہوتا ہے وار اسائلم، یعنی کوئی بول رہا ہے مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، میں کچھ نہیں کرتا ہوں، اس کو دے سکتے پروٹیکشن۔ تو وہی یہاں تک کہ حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ٹھیک ہے، ثم ابلغه مأمنہ، ٹھیک ہے، پھر اسے اپنے جائے امن تک پہنچا دو، ابلغه اس کو آپ پہنچا دو، اسکاٹ ہم مأمنہ، اس کی جائے پناہ کی ہو جہاں پہ وہ سیفٹی اس کو مل جائے گی، مأمنہ کا مطلب ہوتا ہے امن کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس سبب سے کہ جو قوم ہے وہ ایسی قوم ہے جو نہ جاننے والی قوم ہے، جو نادان قوم ہے، وہ کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں جو مذکورہ حربی کفار کے بارے میں آنا ہے، جو مطلب ہاسٹائل کفار ہے، جو لڑنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں رخصت دی گئی ہے، رخصت یہ ہے کہ اگر کوئی کافر پناہ کرے، ٹھیک ہے، پناہ طلب کرے گا، پناہ کا مطالبہ کرے گا وہ، تو اسے پناہ دے دو، یعنی کہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھو، تاکہ کوئی مسلمان اسے قتل نہ کر سکے، ٹھیک ہے، اس کو مسلمانوں سے بچانا ہے اس ٹائم پہ، اور اس لیے تاکہ اسے اللہ کی باتیں اور اسلام سمجھنے کا موقع مل جائے اس موقع پہ۔
ممکن ہے کہ اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق مل سکتی ہے اس موقع پہ، لیکن اگر وہ اللہ کے کلام کو سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا ہے، تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچانا پھر بھی ضروری ہے۔ جو مطلب مطالبہ کرتے ہیں امن کا، مجھے امن دے دو، مطلب ہے کہ اپنی امان کی پاسداری آخر تک کرنی چاہیے انسان کو، جب تک کہ وہ اپنے مستقر تک بخیر واپس نہیں پہنچ جاتا۔ اس کو اس کی جان اور جان کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر ہے، جو پناہ کا مطالبہ کرے گا۔ یہ کس لیے؟ اس لیے تاکہ وہ اسلام کا مطلب اسلام کا رحم دیکھے گا، اس مسلمان کے دل میں کتنا رحم ہوتا ہے، تو وہ اسلام کی اور آ سکتا ہے اس چیز کی وجہ سے۔ اس کو موقع دیں گے اور قرآن سننے کا یا اللہ کا کلام سننے کا۔ اس کے بعد کیف یکون للمشرکین عہد، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پہ، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ہم سمجھیں گے ایک اور چیز۔ دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ کہ وہ لوگ بے علم لوگ ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ لوگ بے علم لوگ ہیں۔ تو ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی باتوں کا علم ان کو جب آ جائے گا، اور جب مسلمانوں کا کردار دیکھیں گے، مسلمانوں کے اخلاق دیکھیں گے، تو اسلام کی حقانیت ان کو زیادہ واضح ہو جائے گی کہ یہ پرسنلی نہیں لڑنا چاہتے، مطلب فار دیئر اون پرسنل گینز کے لیے نہیں لڑتے، یہ لڑتے اپنے دین کے لیے، نہ کہ زمین کے لیے۔ یہ کوئی زمینی لڑائی نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی صحیح راستے کی اور جائیں، اس لیے لڑتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم ان کو امن کا مطالبہ ان سے کیا، انہوں نے ہمیں امن دے دی، اور جب ان نے ہمیں موقع بھی دیا کہ اللہ کا کلام سننے کا، تو یہ یہاں پہ اصل میں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ جب ہوا تھا، اس کے بعد جب بہت سارے کفار آتے تھے کہاں پہ، مدینہ، ان کو پھر بہت ساروں کو رہا کر دیا گیا۔ تو ان میں سے بہت ساروں نے اسلام بھی قبول کر دیا، جب انہیں دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ پرسنل گینز کے لڑتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ اس کے بعد، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، کبھی بھی کافروں کو نہیں لڑنا چاہیے۔ اگر مسلمان لڑتے ہمارے خلاف، یہ لڑتے ان کا کچھ مطلب پرسنل ہیٹڈ ہمارے ساتھ ہے، مطلب پرسنل لیول پہ کچھ دشمنی ہمیں نہیں۔ دشمنی ہمیں کفار کے ساتھ ان کو بولنا ہے، دشمنی ہمیں اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ تم کچھ الگ انسان ہو، نہیں، اس بنیاد کہ تم اللہ کے دین کو فالو نہیں کرتے ہو، تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ پھر جس کے دل میں ایمان ہوگا، یا جس کے دل میں اس کو مطلب فطرت سلیم ہوگی، وہ اسلام کو کیوں نہیں آ جائے گا، جب وہ دیکھے گا کہ میں صحیح راستے پہ ہوئی نہیں، یہ لوگ مجھ سے محبت بھی اس لیے نہیں کرتے۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے آپ، حدیث میں کیا آ گیا؟ حدیث میں آ گیا جس شخص نے اس لیے لڑا جنگ میں تاکہ اس کو بہادر کہا جائے گا، شجاع کہا جائے گا، وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، جہنم کا فیول بن جائے گا وہ۔ مطلب جس نے یہ دکھانے کے لیے لڑا کہ میں کتنا بہادر ہوں، دیکھو تم، آج ثابت کر دیا میری بہادری، میری بریوری، میری کریج، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لڑنا بس کے لیے ہے ہی، لڑنا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے دین کا مطلب افشا کرنے کے، اس کو پھیلانے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کلمت اللہ، اللہ کی کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے۔ یا جو اس میں ہنڈرنسز آئیں گی، جو روکیں گے اس راستے کو، ان کو مارنے کے لیے، ہے نا؟ جو کفار کیا کرتے ہیں، مسلمان کو روکتے ہیں اسلام کا افشا کرنے سے، تو ان کو پھر مار دینا ہے اس موقع پہ۔ اس کے بعد اب کچھ بولتے ہیں نا، کچھ بولتے ہیں جو کفار ہے، وہ بولتے ہیں یہاں پہ دیکھو اسلام کتنا خطرناک ریلیجن ہے، یہ سکھاتا ہے خطرناک مذہب، دیکھو کیسے لوگوں کو مارنے کے بارے میں بول رہا ہوتا ہے یہ۔ حالانکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کتنے سارے مسلمان حکومت کے اندر کرسچنز رہے امن کے ساتھ، جز رہے امن کے ساتھ، کیونکہ اسلام نہیں بولتا ڈائریکٹلی لڑائی کرنے کے لیے، پہلے وہ امن کی دعوت دیتا ہے، پھر اگر وہ امن نہیں مانیں گے تب جا کے ان سے لڑنا ہے، ورنہ لڑنا ورنہ نہیں ہے ان کے ساتھ ڈائریکٹلی سیدھے ہی، وہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے وعدہ، عند اللہ و عند رسولہ، اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، صرف وہ جن سے تم نے عہد کر دیا مسجد حرام کے سامنے، تم نے ٹریٹی بنا دی ان کے ساتھ، فمستقاموا لکم، اب جو تم سے مطلب جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں گے، فمستقاموا لکم، سو لانگ ایز دے آر اپرائٹ ٹو یو، یعنی کہ جب تک وہ تم سے معاہدہ نبھائیں گے، اس میں وہ استقامت کے ساتھ رہیں گے، وہ اس میں کنسسٹنٹلی ویسے رہیں گے، فاستقیموا لہم، تو تم بھی ان سے وعدہ نبھاؤ اس موقع پہ، ان اللہ یحب المتقین، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ محبت کرتا ہے متقین کے ساتھ۔ متقین یہاں پہ تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی سے مراد ہے اگر تم نے عہد ان سے کر دیا ہے، اور وہ اس عہد کی پاسداری کر رہے ہیں، وہ اس پہ استقامت کے ساتھ ڈٹ رہے ہیں، وہ وعدے کو نبھا رہے ہیں، تو تمہیں بھی وعدے کو نبھانا ہے۔
रेसिप्रोकेशन के अंदर। और यही तकवा है, क्योंकि अल्लाह ताला मोहब्बत करता है मुत्तकीन के साथ। और इसमें धोखा देने वाला, इसको कदर से ताबी किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, धोखा कहा इसको, ऐसा नहीं करना है। जैसा कि एक बार मुआविया रज़ी अल्लाह ने ऐसा कुछ किया था, उन्होंने शायद रूमी फौज के सामने लाया था क्या, उनने अपने ट्रूप्स को वहां भेजा था, मतलब जब मुआहदा खत्म हो गया था। लेकिन उनसे फिर कहा किसने, उनसे फिर कहा एक सहाबी ने कि आपने इसको कदर से ताबीर कर दिया है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, जब तक वो तुम्हें नहीं बोलेंगे कि हमने मुआहदा तोड़ दिया है, खुद तुम यहाँ से मुआहदा नहीं तोड़ सकते हो। लेकिन जब वो ऐसा ऐसे बोले, मतलब वहां से बोले हमने मुआहदा कर दिया है, लेकिन वो धोखे के लिए बोल रहे हैं, यहाँ से मुसलमान को मार रहे हो, फिर भी वायलेशन करे ट्रीटी की, उस मौके वो हुक्म आया ना पहली बराअतु मिनल्लाहि व रसूली। लेकिन बाकी एक्सेप्शंस का भी ख्याल इसमें रखना है। बार बार यहाँ पे एक्सेप्शंस का जिक्र हो रहा है ना, अब देख कितनी बार यहाँ पे इल्ला इल्ला आ रहा है, या एक्सेप्शन का जिक्र हो रहा है। अच्छा, जो यहाँ पे है ना ये कैफा, जो सवाल यहाँ पे आ गया कैफा, इसको बोलते हैं इस्तिफहाम। इस्तिफहाम का सवाल करना, लेकिन ये इस्तिफहाम नफी के लिए आ गया, नेगेशन के लिए आ गया है। क्योंकि कैसे हो सकता है उन मुश्रिकों के लिए अल्लाह और अल्लाह के सामने वादा, जो मतलब वायलेशन करे ट्रीटी, उनके उनके लिए कोई मुआहिदा नहीं है। तो ये मसला है, ठीक है। बाकी जो तकवा है वो क्या है, वो है अगर वो अहद की पासदारी करे, तुम्हें भी उनके साथ अहद की पासदारी करनी है, और यही तकवा है, तुम्हें इसमें एहतियात से काम लेना है। कैफ व इन यज़हरु अलैकुम, उनके वादों का क्या एतबार है। इस कैफे से मुराद वही है कि कैसे, हाउ, मतलब हो गया क्या, उनके जो है वादों का क्या एतबार है, क्या भरोसा करते हैं उनके ट्रीटी पे आप। व इन यज़हरु अलैकुम, जब वाइल इफ दे गेन डोमिनेंस ओवर यू, अगर वो आप पे डोमिनेंस गेन करेंगे, ला यरकुबू, वो नहीं इस चीज में देखेंगे। ला यरकू मतलब हो गया वो लिहाज नहीं रखेंगे, ठीक है। यरकुबू मतलब वो लिहाज नहीं रखेंगे, दे डू नॉट रिगार्ड द टाइज। ला यरकुबू फीकुम इल्लन, वो इस मसले के अंदर अगर वो डोमिनेंट हो गए, अगर उनको मतलब डोमिनेंट, इसको बोलते हैं मुजाहरा, मुजाहरा हो गया डोमिनेंस गेन करना, वो नहीं लिहाज रखेंगे फीकुम इल्लन वला जिम्मा, ना इल का ना जिम्मा का। इल बोलते हैं किसको, ये इल्ला नहीं, इल्लन है, इल्लन, इल। इल का मतलब है कुराबतदारी, वो कुराबतदारी को किनशिप बोलेंगे, रिश्तेदार अपने ही हैं, हम क्या लड़ेंगे अपने रिश्तेदारों के साथ। काफिर ये नहीं देखता है कि मेरा मुसलमान जो है वो मेरा रिश्तेदार है, नहीं, वो लड़ेंगे तुम्हारे साथ, वो इस मसले में वो कोई लिहाज नहीं रखेंगे। वला जिम्मा एंड नॉट कोवेनेंट ऑफ प्रोटेक्शन, न वो इस बारे में कोई रखेंगे ख्याल जिम्मेदारी का, वो बोलेंगे चलो हम तो इसके सामने इनको प्रोटेक्ट करना है, ये हम इसका हमने वादा किया था। अगर उनको डोमिनेंस ने एक बार गेन कर दी, वो उसके बाद ये याद नहीं रखते। तो मुसलमान की निशानी क्या होती है, अगर मुसलमान कितने भी डोमिनेंट होंगे, वो फिर भी मतलब रखते हैं पास लिहाज किसका, जिम्मेदारी का या वादे का, है ना। लेकिन कुफार ऐसा नहीं करते। युर्दूनकुम बिअफवाहिहिम, वो तुम्हें सेटिस्फाई करते हैं अपने मुंहों से, ऐसी बातें वो करते हैं। वो तअबा कुलूबुहुम, लेकिन उनके जो दिल है वो मना करते हैं। तअबा हो गया मना कर, जैसे कुरान में आ गया है, अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, शैतान ने इनकार कर दिया, वस्तकबर तकब्बुर से काम लिया, और हो गया वो काफिरों में से। तो ये अबा से बन गया, ठीक है, तअबा, उन्हें रिफ्यूज, लेकिन के जो दिल है वो मना, वो रिफ्यूज कर देते हैं। वो अक्सर हम फासिकून, उनमें जो अक्सर है वो फासिक है। फासिक मतलब जो डिसोबीडियंस, नाफरमान में से अक्सर है। तो मतलब है कि यहाँ पे फिर से ताकीदी तौर पे कैफा बयान किया गया है, कैसे उनके वादे पे तुम एतबार कर सकते हो। हालांकि मामला ये है कि अगर वो तुम पे डोमिनेंस पाएंगे, वो तुम्हें ख्याल रखेंगे तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा जो कुराबतदारी का, रिश्तेदारी का, या जिम्मेदारी का, आहद के जिम्मे का, वो ख्याल उस टाइम पे नहीं रखेंगे। तो वो तुम्हें अपनी जबानों से राजी करेंगे, उनके दिल लेकिन इसको रिजेक्ट करते हैं, किसको रिफ्यूज करते हैं, कोविनेंट को, वादे को, या जिम्मेदारी को, ऑफ प्रोटेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन को। वो अक्सर हम फासिकून। उसके बाद इश्तरू भी आयतिल्लाहि समनन कलीला, उनने खरीदी अल्लाह की आयतों के बदले में एक लिटिल प्राइस, उनने अल्लाह ताला की आयतें बेच दी कुछ थोड़े पैसों को। फसद्दू अन सबीलिल्लाह, और उनने रोक दिया अल्लाह ताला के रास्ते से। इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून, वो ये बहुत बुरा है जो कुछ वो अमल करते हैं। बाज मुराद देते हैं यहाँ पे यहूदी मुराद है इस चीज़ से, ठीक है, इस चीज़ से यहूदी भी मुराद है, क्योंकि उन लोगों ने अल्लाह ताला की आयतें बेच दी फॉर लिटिल प्राइस, ऐसे कि उनने तहरीफ कर दी, उनने मतलब चेंज कर दी रूलिंग। तो ये हो गया, यहाँ भी यहूदी मुराद हो सकते हैं इस आयत से।
تو ان کے بارے میں آ گیا کہ وہ بھی وعدہ جو ہے وعدے وعدے کو نبھاتے نہیں ہے اس بارے میں. اس کے بعد لا يرقبون فی مؤمن، وہ لحاظ نہیں رکھتے مومنوں کے اندر، الا ولا ذمہ، نہ ہی رشتہ داری کا اور نہ ہی ذمہ داری کا، یعنی کہ عہد کے متعلق جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کا وہ خیال نہیں رکھتے مومنوں کے ساتھ جو وہ لڑتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ لوگ جو ہے وہ حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں. حد سے گزرنا کیا ہو گیا؟ وعدہ خلافی کرنا یا عہد شکنی کرنا. عہد شکنی تب جائز ہے جب وہاں سے بھی عہد شکنی ہو جائے گی، یا اگر زبان سے بولیں کہ ہم عہد شکنی نہیں کر رہے لیکن ان کے اعمال جو ہے وہ دکھا رہے کہ ایز اف وہ عہد شکنی کر رہے ہیں، ان کے ایکشنز پروو کرتے ہیں کہ وہ لوگ سنسیئر نہیں ہے اس کووننٹ کے اندر، تو پتہ کہ تب توڑ دینا ہے وہ کووننٹ، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں، ورنہ ہو گیا خود کو سیلف ہارم کرنا ہو گیا وہ. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ توبہ کریں گے اور نماز قائم کریں گے. پھر سے آ رہا ہے وہی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ زکات دیں گے. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تب وہ تمہارے دینی بھائی ہے. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم کھول کھول کے ایکسپلینیشن کرتے آیتوں کا اس قوم کے لیے جو جاننے والی قوم ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ نماز جو ہے توحید اور رسالت کا اقرار کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ وہ ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اس میں اللہ کی عبادت کے مختلف پہلو آ جاتے ہیں نا. اس میں دست بستہ قیام آ جاتا ہے. دست بستہ ہو گیا ہاتھ باندھ کے قیام کرنا، دست بستہ قیام، رکوع اور سجود، دعا اور مناجات، اللہ کی عظمت اور جلالت اور اپنی عاجزی کا اظہار. عبادت کی یہ ساری قسمیں جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے خالص کرنی ہے نا. تو توبہ میں وہ آ جاتا ہے، فَإِن تابوا میں آتا ہے وہ سب کچھ کہ وہ شرک سے توبہ کریں گے. وہ اقاموا الصلاۃ، اس کے بعد نماز کے بعد جو دوسرا اہم فریضہ ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا اسلام کے اندر. ٹھیک ہے. جو کہ اصل میں حقوق العباد میں شامل ہو جاتا ہے. چیریٹی ہم کیوں دیتے؟ کیونکہ وہ بندوں کا حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فلو آف ویلتھ کے لیے وہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہر غریب جو ہے اس تک مال پہنچے جو بالکل مجبور ہوگا. اچھا، زکوٰۃ سے معاشرے کی اور زکوٰۃ دینے والے کے قبیلے کے ضرورت مند، مفلس اور نادر اور معذور و محتاج لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں نا. یہ ہم نے دیکھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ انی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ رسول ہے، اور وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہی ہوتی ہے انسان کے اسلام کی نشانی کہ وہ توحید کے بعد نماز زکوٰۃ ادا کرتے رہے. جیسے نا ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ومن لم ومن لم، جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز نہیں ہو جاتی ہے. جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز نہیں ہو جاتی ہے. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے. یہی تھا ریزن کہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے مانع زکوٰۃ کے ساتھ قتال کر دیا اور کہا کہ واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ان سے قتال کروں گا جن نے فرق کر دیا نماز و زکوٰۃ کے اندر، کہ نماز پڑھی لیکن زکوٰۃ نہیں دی. اس کے بعد وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر انہوں نے اپنا جو ایمان ہے، ایمان کا قسمیں، یہ یمین ان کی جمع ہے. یمین بولتے ہیں قسم کو، اور ایمان کی جمع آ جاتی ہے. ایسے لکھتے ہیں یہاں پہ یمین. یمین بولتے ہیں دائیں ہاتھ کو یا دائیں سائیڈ کو، رائٹ ہینڈ کو یا رائٹ سائیڈ کو، یا یمین بولتے ہیں قسم کو، اوتھ کو. ایمانس کی جمع آ جاتی ہے قسمیں. اگر انہوں نے توڑ دی اپنی قسمیں من بعد عہدہم، اپنے عہد کے بعد، وطعنوا فی دینکم، اور تمہارے دین کے اندر طعن کر دیا. طعن بولتے ہیں ڈیفیم کسی کو کرنا. فقاتلوا ائمۃ الکفر، تم قتال کرو کفر کے لیڈرز کے ساتھ. ائمہ امام کی جمع آتی ہے، ہو گیا لیڈرز، جیسے ہم بولتے ہیں ائمہ اربع، چار امام جو ہے. انہم لا ایمان لہم، بے شک کوئی ان کی قسم وسم نہیں ہوتی ہے. لعلہم یعنی کہ جو ایمان دکھاتے ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ اس چیز سے باز آ جائے. تم کیا کرو؟ تو قاتلو، تم لڑو ائمۃ الکفر کے ساتھ،